ایسی جو بار بار ایسی تھی کہ بس بار بار کسی نے گھر والوں نے کہا یار نماز پڑھو، وہ جاتی تھی کھڑی ہوئی بس دکھانے کے لیے، یا جو بھی جیسے بھی بس کھڑی ہوئی جلدی اس نے نماز پڑھی، یار کچھ دعا مانگ لو، چلو کل مانگ لیں گے، آج کیا مانگیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کہ جو دعا آپ مانگیں وہ آپ کی ترنت فوراً سے ہی قبول ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ دعا مانگتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کے اوپر جو اگر بلا آ رہی ہوتی ہے، مصیبت آ رہی ہوتی ہے، کچھ درگھٹنا ہونے والی ہوتی ہے، وہ ٹل جاتی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعا آپ نے مانگی اور اگر آپ کی دنیا میں بھی قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں کوئی بلا بھی نہیں ٹلی، تو جو تیسرا طریقہ وہ ہے کہ اس کا سبب، اس دعا کا سبب، اس کا اجر آپ کو آخرت کے دنوں میں ملتا ہے، وہاں ملتا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے کہ جب ایک انسان وہاں پہنچا تو اس کو بہت سارے وہاں پہ ایسے بہت سارے بینیفٹ ملے، تو وہ بولتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو ایسا کچھ مانگا بھی نہیں، کچھ ایسا عمل بھی نہیں کیے، تو مجھے اتنے سارے بینیفٹ آپ کیوں دے رہے ہیں، کس بدلے دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے تو نے بہت ساری ایسی دعائیں کری تھی جو میں نے تیری دعا دنیا میں قبول نہیں کی تھی، اس کے بدلے یہ میں تم کو دے رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، اسی کے بدلے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ بولا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں جو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے آپ کو آخرت کے دن میں کیا کیا ملے گا، کتنا کچھ عطا ہوگا، تو ہر ایک انسان بولے گا کہ یا اللہ اس سے اچھا ہوتا ہے کہ اور میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، دنیاوی جو بھی دعا تھی اس میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس کے سب کے بدلے مجھے یہاں آخرت کے دن میں مجھے وہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو آپ اتنی جلدی مایوس کیسے ہو جاتے ہیں جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اگر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ڈیلی ویٹ کرتے ہیں کہ آج اس بندے نے پورے دن میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، وہ مایوس ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے آج مجھ سے صبح سے شام ہو گئی، آج تک کیوں کچھ بھی نہیں مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود وعدہ کیا، پرومس کیا ہے کہ ہاں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہر کچھ دوں گا، تم مجھ سے سجدوں میں مانگو میں تم کو سب کچھ دوں گا، تو آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو توکل، وہ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز مانگی اور اللہ تعالیٰ یہ مجھے نہیں دے گا یا دے ہی نہیں رہا ہے۔ آپ اتنی جلدی مایوس ہو کر کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ یا پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یار میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، کیا فائدہ ہوتا ہے مانگنے سے، نہیں میں مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا بالکل نہیں کرے، کیونکہ آپ دیکھیں اب بار بار مانگیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی سی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں دے سکتا آپ کو، اس کے لیے کچھ بھی ایسا ناممکن نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کن بولتا ہے تو دنیا کی ساری طاقت اس پہ فیکن بولنے کے لیے تیار رہتی ہے، کچھ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ بالکل مایوس نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آپ اللہ سے مانگتے رہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اگر کوئی صحیح چیز نہ ہو، آپ کے لیے اگر وہ اچھی چیز نہ ہو، وہ نہ ملے، یا اس کے بدلے آپ کو کچھ اور مل جائے جو اس سے بھی اچھا ہوگا، بس یہ آپ یقین رکھیں اور اپنی دعا مانگتے رہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی ذات سے مانگیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ آپ جب اس سے مانگیں گے، جتنا اس سے مانگیں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ سے آپ جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی دے گا، اس لیے اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا بہترین گمان رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا دینے والے میں سے ان کو دے کر ہی خوشی ملتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے، ان کو بہت ہی خوشی کا یہ احساس ہوتا ہے کہ جب انسان ان سے کچھ بھی مانگتا ہے ہمیشہ وہ تیار رہتے ہیں دینے کے لیے۔ تو پھر آپ اتنی جلدی مایوس کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک لڑکی ایسی جو بار بار ایسی تھی کہ بس بار بار کسی نے گھر والوں نے کہا یار نماز پڑھو، وہ جاتی تھی کھڑی ہوئی بس دکھانے کے لیے، یا جو بھی جیسے بھی بس کھڑی ہوئی جلدی اس نے نماز پڑھی، یار کچھ دعا مانگ لو، چلو کل مانگ لیں گے، آج کیا مانگیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کی لائف میں اللہ اس کو جب قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں نا کسی انسان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے۔ یہ لڑکی لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ تڑپنے لگتے اس چیز کو پانے کے لیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سجدے میں جو لڑکی جلدی سے اس کے پاس کچھ مانگنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ وقت اتنا اسپینڈ نہیں کرتی تھی، وہ گھنٹوں اب سجدوں میں وقت بتاتی ہے، گھنٹے اپنے آنسو کو یوں ہی بہاتی رہتی ہے، اٹھتی نہیں ہے وہ نماز میں سے، تہجد کی وہ پابند بن گئی ہے۔
تو جب آپ سجدوں کی پابند بنو گے تبھی تو آپ تہجد تک کا سفر طے کرو گے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو توڑے گا تب تو آپ اپنے قریب وہ آپ کو لائے گا۔ سب کچھ کسی نہ کسی ریجن سے ہو رہا ہوتا ہے، بس اس ریجن کو سمجھیے اور یقین مانیے کہ جس بھی ریجن سے ہو رہا ہے نا، اس میں صرف بینیفٹ آپ کا ہی، آپ کے بھلے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں، بس یہ ہمیں یقین بنا کر رکھنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کی ہی آزمائش لیتے ہیں، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے ہمارے لیے، ہمارے بھلے کے لیے ہی کریں گے۔ اس بھروسے کے ساتھ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، خوب دعا مانگیے، جتنا ہو سکے اتنی دعا مانگیے، اور ہو سکے تو دوسروں کے لیے پہلے دعا مانگیں، پہلے سب لوگوں کے لیے دعا مانگیں۔ جب آپ لوگوں کے لیے دعا مانگیں گے تو آپ کے دل میں جو بھی ہوگی اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ جب آپ لوگوں کا بھلا چاہیں گے تو آپ کا بھلا ظاہر سی بات ہے ہوگا ہی۔ تو دعا مانگنا نا بالکل نہ چھوڑیں، بالکل دعا مانگتے رہیں، یقین کے ساتھ مانگتے رہیں۔ یہ نہیں ملا اس کے بدلے اللہ کچھ نہ کچھ دے گا، اور کچھ نہ کچھ نہیں دیا، بلا بھی نہیں ٹلی، آپ کی دعا ترنت قبول بھی نہیں ہوئی، تو یقین مانیے آخرات کے دن کا ویٹ کیجیے، وہاں آپ کو اس کے بدلے 4 گنا ملنے والا ہے۔ تو آپ دعا مانگتے رہیے، میرے کہنے پہ مانگیے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بس پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔